अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो में दो अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ रही है और पॉजिटिव भी है, मुस्बत खबर भी है। हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है जलसे करने की, एहतजाज करने की, तहरीक का आगाज़ करने की, ग्रैंड अलायंस बनाने की, सड़कों पर आने की, कि किसी तरह जो मुतालबात वो हुकूमत के सामने रखते हैं, जिसमें खान की रिहाई का मुतालबा भी है, 24वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कानून, अदलिया, आइन आज़ाद होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो बात करते हैं हक़ राय दही के हवाले से कि हमारा जो आइनी मैंडेट हमें अवाम ने दिया है वो हमें दे दिया जाए। ये 3 से 4 टॉप ऑफ द लाइन उनके मुतालबात हैं जिसके लिए वो हर प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो खान साहब की रिहाई के हवाले से है। किस तरह से मुस्बत खबर है खान साहब की रिहाई के हवाले से आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो हाफजाबाद से आ रही थी। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ये वीडियो, ये तस्वीर, ये खबर गर्दिश कर रही थी कि हाफजाबाद में, जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ पर शौहर के सामने खातून के मुबैना गैंग रेप में मुलव्वस कुछ लोग थे और उनको पकड़ा नहीं जा रहा। उन्होंने बहुत ही गलत किया, बहुत ही ये अंधनाक वाक़या था और इस पर इंसानियत अगर क्या कहना चाहिए कि शर्मसार हो जाए तो भी कम होगा शायद। लेकिन इस तरह के लोग ऐसी सज़ाओं के मुस्तहिक हैं कि दोबारा से कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके। अफसोसनाक तौर पर वैसे तो पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं क्योंकि बुराई कहीं पर भी हो सकती है और जहाँ तक आइन और कानून और सज़ाओं का ताल्लुक है वो भी दी जाती हैं। आप ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से देख लें, ज़ैनब के जो कातिल था जिसने उसके साथ ज़्यादती की थी उसको सज़ा हुई, लेकिन फिर भी ये वाक़यात थमते क्यों नहीं है, इस पर भी हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और इस खबर के अंदर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है मुलजिमान के हवाले से हाफजाबाद वाले, वो भी आगे चल के बताएंगे। तो आगाज़ करते हैं जनाब वीडियो का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनाब उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इसके साथ साथ ये वो शख्स हैं जिनको खान साहब ने जिम्मेदारी दी है लेटेस्ट तहरीक के हवाले से कि अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का आगाज़ करना है, जब निकलना है, जलसे जुलूस एहतजाज करने हैं, तो उसमें उमर अयूब साहब को भी एक जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मामलात थे उनको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब वो कोशिशें कौन कर रहा है, कौन है पसे पर्दा वो लोग जिनके चेहरे और जिनके नाम अभी तक वाजे नहीं हुए, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इससे पहले हमने देखा था कि बैरिस्टर गौहर साहब मीडिया पर आकर कह रहे थे कि 5 तारीख को खान साहब की रिहाई हो जाए। अच्छा, वो सारी की सारी ये जो उनकी इंफॉर्मेशन थी या जो उनका स्टेटमेंट था वो रिलाई कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है या कर रहा था 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के ऊपर। और वो कह रहे थे क्योंकि ये केस जो है ये सियासी है, बोगस मुकदमा है, तो इसमें खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उनकी रिहाई हो जाएगी। और इससे पहले भी मैंने बारहा कहा कि ठीक है 190 मिलियन पाउंड केस जो कि लगा ही नहीं, अब उस केस को आगे कर दिया गया, मुलतवी हो गई है उसकी समाअत। तो उस हवाले से मैं बात कर रही थी कि जो 9 मई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बात किए बगैर, जिस मसले को रिजॉल्व किए बगैर, जिस ईंट को रखे बगैर उस पर कदम रख के आप आगे जा सकते हैं। अगर आप उस ईंट को वहाँ पर नहीं रखेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे उनको कितनी अवामी ताकत हासिल हो, कितनी अवामी सपोर्ट हासिल हो, कितना ही मजबूत उनका मैंडेट क्यों ना हो, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशखबरी दे रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बानी रिहा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब खान साहब बड़ी जल्दी हमारे दरमियान होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें नाहक कैदियों को आज के दिन, जाहिर है ईद का दिन था, तो उन्होंने कहा हमें याद रखना चाहिए। अब ये जो एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया है ये अपने कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मोटिवेट रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए, उनके मोराल को हाई रखने के लिए ईद के दिन देना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इसमें क्या वाकई हकीकत है या फिर सिर्फ जो बातें होती हैं, जो दावे किए जाते हैं आए रोज़ के ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, ईद के बाद रिहा हो जाएंगे, सिर्फ बातें हैं या वाकई इसके अंदर कोई काम हो रहा है? तो खबर जनाब ये है कि अब खान साहब से मुलाकात के लिए, खान साहब से मामलात को रिजॉल्व करने के लिए वाकई कुछ लोग एक्टिव हैं
اور وہ سیریس بیسس کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ نیگوسیٹ کر لیا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں، نیگوسیشن کے عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ ٹاسک پی ایم ایل این کو دیا جاتا ہے، حکومتی جماعت کو دیا جاتا ہے، کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ خان صاحب سے بات کریں یا خان صاحب کی اپوائنٹ کیے گئے لوگوں سے بات کریں، تو پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اس کمیٹی کو سیریس لینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاورز نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ یہ غلطی آپ نے پہلے کر لی تھی۔ اب اگر یہ کمیٹی بنتی ہے اور اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کی بیکنگ کہیں اور سے ہو رہی ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پش کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے بات کر لیں، خان صاحب سے معاملات کو حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ والی ایک سچویشن اب ڈیولپ ہو گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے، خبریں بھی آ رہی تھیں اور اب ان خبروں کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اچھی خبریں، خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے اب کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ ان 2 3 4 چیزوں پر بات کر کے ان کے معاملات کو ریزالو کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو اب ہم براڈر پرسپیکٹیو میں اگر دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بین الاقوامی محاذوں پر بڑے ایکٹیو ہیں، سعودی عربیہ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں میں اب جائیں گے آنے والے دنوں میں، کچھ ملاقاتیں ان کی، کچھ وزٹس ان کے شیڈیول ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ انگیج ہیں اور عالمی برادری کو ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیں پاکستان اب وہ والا پاکستان نہیں ہے، پاکستان اب ایک مضبوط ملک ہے جو اپنا دفاع بھی کرنا جانتا ہے، اپنی سالمیت کو مضبوط کیسے کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ دشمن جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے، ہمیں بلا وجہ تنگ کرے، ہمارے اوپر بے جا الزامات لگائے، ہمارے ملک کے اندر انٹروین کرے کسی بھی طریقے سے، ہم اس کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں ہم نے عالمی سطح پر باور کرا دی ہے۔ تو اب پاکستان کا سٹیٹس ہو رہا ہے تبدیل۔ اب پاکستان کا ایک جو امیج جا رہا ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ مثبت ہے۔ اب ایک برائی، ایک خراب چیز کیا رہ گئی؟ یہی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو مسائل ہیں اس حکومت کے ساتھ، مینڈیٹ کی چوری کے اوپر، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے بھی حل کیے جائیں، یا خان صاحب کی رہائی۔ تو خان صاحب کے ساتھ بھی جو بات ہوگی اس کی کچھ ٹی وارڈز ہوں گے کہ دیکھیں آپ نے فلاں چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا، ہم نے ان چیزوں کو جس لیول پہ پہنچایا ہے بڑی محنت سے پہنچایا ہے، آپ نے ان چیزوں کو ٹچ کر کے مزید ڈاؤن فال میں نہیں گرانا۔ اگر آپ ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے تو آپ نے اس سسٹم کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ طے ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے لیے واقعی کوئی اچھی خبر نکلے گی جو عمر ایوب صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں جناب اپوزیشن کے رہنماؤں کی بھی۔ حکومت تو بالکل بھی نہیں چاہتی ایسا ہو کہ خان صاحب سے کوئی بات ہو جائے یا معاملات حل ہو جائے، ریزالو ہو جائے، بہتر خبریں آئیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے نا، اس سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ تحریک سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی اس وقت تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اپوزیشن وزیر اعظم سے ملاقات کی پیشکش کو قبول کرے، یہ بات میں نے ابھی کی تھوڑی دیر پہلے کہ اپوزیشن پی ٹی آئی وزیر اعظم سے اگر ملاقات کی آفر ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی بنتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اگر وہاں سے کوئی پیشکش ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، انویٹیشن ہوتا ہے، اس کو سیریسلی قبول کریں۔ آپ نے اپنی غلطیوں کو رپیٹ نہیں کرنا، آپ نے اب ایک ڈیفرنٹ ٹریک کو چوز کرنا ہے اپنے گول تک پہنچنے کے لیے۔ دیٹس رائٹ۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آئے اور الیکشن قوانین پر بات کرے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی پازیٹیو بات ہے، الیکشن قوانین پر بات ہو جائے، الیکشن قوانین کو پھر وضع کر دیا جائے، پھر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کے مسائل کے لیے پی ٹی آئی بات کرے۔ بالکل پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ وہ 24 کروڑ عوام کے مسائل کی ہی بات کرے۔ تو پھر جب یہ ساری باتیں ہوں گی اور پی ٹی آئی اپنی باتیں رکھے گی تو ان باتوں میں وزن ہوگا۔ اچھا جی، شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں، سندھ کے صوبائی وزیر، سینئر وزیر، کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب ہوگی، حکومت کو کسی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنی اور پی ایم ایل این کی حکومت کی بات کریں جو اتحاد سے بنی ہوئی ہے۔ خان صاحب ریاست خلاف بیانیے کو تبدیل کریں، یہ ان کو وہ مشورہ دے رہے ہیں۔ بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوں گے۔ دیکھیں میں نے ولاگ کے آغاز میں یہ ساری باتیں بتا دی آپ کو، یہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں یہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب کا حالیہ ایک انٹرویو اور ایک بیان سامنے آیا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ 14 کیسز میں ہوں، جیلوں میں قید قیدیوں کو رہا کر دیا جائے
اور ملک کے سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے یہ 2-4 موٹی موٹی اہم باتیں کی ہیں. شیخ رشید صاحب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے وہ اپنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے جہاں پیچھے تھے اب وہ آگے بڑھ کر فرنٹ پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سارے جو اشارے ہیں, یہ سارے جو میسیجز ہیں, یہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوں. جناب یہ تو تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پوری ڈیٹیلڈ ایک انالیسس بھی اور خبریں بھی جو لیٹسٹ تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اب اس افسوسناک خبر پر بھی بات کر لیتے ہیں جو پنجاب کے شہر حافظ آباد میں کچھ دن پہلے 2 میاں بیوی موٹر سائیکل پر سڑک پر جا رہے تھے اور اسی دوران ان کو رکنا پڑا ایک جگہ پر, سڑک پر ہی. اور اس جگہ پر جب وہ رکے تو یہ جو ملزمان ہیں, ملزم لائق, اس کے 2 ساتھی اکرام اور خاور, یہ 3 لوگ تھے بیسیکلی جنہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو روکا, زبردستی روکا, سائیڈ پہ لگوائی ان کی بائک اور پھر وہ گھناؤنا فیل کیا کہ میں تو وہ نہیں اپنی زبان سے ادا کر سکتی. آپ سب لوگ جانتے ہیں, اس کی پکچر, اس کی ویڈیو سب کے سامنے. اب ان کے ساتھ ایک چوتھا ساتھی بھی تھا ان کا, اس کا نام چاند ہے. جب یہ تینوں لوگ یہ مکروہ فیل کر رہے تھے, یہ گھناؤنا جرم کر رہے تھے, یہ گندی حرکتیں کر رہے تھے, تو چاند ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور وہ میاں بیوی کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ برہنہ ہو جائیں. اور اس کا جو شوہر ہے اس خاتون کا, وہ منتیں کر رہا تھا, پاؤں پکڑ رہا تھا, معافیاں مانگ رہا تھا, ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ خدارا آپ میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں, آپ کو کیا چاہیے, آپ وہ بتائیے, آپ مجھ سے بات کریں. لیکن ان ملزمان نے اس کی ایک بھی نہیں سنی. یہ گینگ ریپ کا کیس تھا جناب, یہ چاروں لوگ وہاں پر موجود تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک FIR کا اندراج ہوا تھا. اور یہ جو گینگ ریپ کی ایک ویڈیو تھی یہ سوشل میڈیا پر ملزمان نے اپلوڈ بھی کر دی تھی, جہاں سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا تھا اور وہیں سے پتہ چلا تھا سارے کے سارے معاملے کا. شام کا تقریباً وقت تھا جناب, یہ جب لوگ موٹر سائیکل پر نوشہرہ ورکا جا رہے تھے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا, رفع حاجت کے لیے ایک سائڈ پر انہوں نے بائک لگائی. اور اسی اسنا میں یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر آئے اور وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے تو ان میاں بیوی کو وہ ایک اور مزید آگے جا کے سڑک کے ویرانی جگہ پر قبرستان میں لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں کی, اونچی جگہ پر جہاں پہ کوئی دیکھ نہیں پائے ان کو. اب جب اس شخص نے بار بار ان سے منتیں کی, سماجتیں کی کہ آپ ایسا نہ کریں, تو انہوں نے اس شخص کے کپڑے بھی اتار دیے, اس کو بھی برہنہ کر دیا. اور پھر یہ مجبور کرتے رہے میاں بیوی کو کہ آپ کی ایسی ویڈیوز بنانی ہے, آپ کی ایسی ویڈیوز بنانی ہے, آپ یہ حرکت کریں, آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں. ان کو غلط چیزوں پر مجبور کرتے رہے اور وہ معافی مانگتے رہے. اور اسی دوران دیکھیں قیامت کا منظر ہے نا, بیان بھی نہیں کیا جا رہا کہ اس بیوی کا اس کے اپنے شوہر کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا, اس کے ساتھ نازیبا حرکات کی گئیں اور اس موقع پر وہ شوہر کچھ بھی نہیں کر سکا کیونکہ یہ لوگ اسلحہ بردار تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے. وہ مدد کے لیے پکارتا بھی تو کس کو پکارتا. خیر اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا 4 جون کو بدھ کو, اور پھر پولیس نے کہا کہ ایک ملزم کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے. لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے یہ تمام ملزمان جو ہیں پولیس کے پاس ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی. اب بات جب آگے بڑھ گئی, جب اس واقعے کا نوٹس لیا گیا اور بات سیریس ہو گئی اور حکام بالا تک پہنچی, تو پولیس نے یہ کہا کہ جو اس واقعے کا چاروں میں سے ایک ملزم ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے میں وہ ہلاک ہو گیا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور پولیس پارٹی پر فائرنگ کی تھی. پھر دوسری خبر آتی ہے معاف کیجیے گا کہ جو دوسرا ملزم ہے وہ بھی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے. 4 ملزمان میں سے 2 ملزمان اب ہلاک ہو چکے ہیں اس واقعے کے, اور اب جو 2 ملزمان ہیں ان پر یہ کیس ہے اور لئیک ہلاک ہوا, اس سے پہلے دوسرا ملزم ہلاک ہوا تھا. تو یہ جو واقعہ ہے, اس واقعے کی جو حساسیت ہے وہ بہت اہم ہے اور پولیس ان تمام تر واقعات پر مستحق ہے تعداد تحسین کی کہ وہ بہت ایکٹیولی کام کرتی ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, اور
यकीनन आखिरत में भी इनके लिए कोई जगह नहीं होगी, अच्छी जगह कोई नहीं होगी। तो ये जनाब कुछ इस तरह का वाक़या है जो पेश आया है, और इस पर सब लोगों ने बहुत एक्टिवली काम किया। सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, आवाज़ उठी, और फिर इन मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आई और 2 मुलजिमान जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। 2 मुलजिमान बाकी हैं। कानून उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, और ऐसी सज़ा दे कि कोई दूसरा शख्स दोबारा कभी इस तरह की हरकत का सोच भी ना सके। अपने अगले एक व्लॉग में मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूंगी जो कंफर्म खबर है, और वो बच्चों के हवाले से है। उसकी भी बहुत ही क्या कहूँ कि दिल को दहला देने वाली डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। इस व्लॉग के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह जनाब हाजिर है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।